ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان کی کل آبادی سے دگنی سے بھی کہیں زیادہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد نہیں کرتے؟ کیا ان کو یہ جہاد نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ درس قرآن دیا، اور اس درس قرآن میں نے جہاد پہ گفتگو کی اور جہاد کشمیر پہ گفتگو کی، اور اس درس میں ہندوستان کے کچھ مسلمان موجود تھے، اور وہ ان پڑھ نہیں تھے، ڈاکٹرز تھے، تو انہوں نے جہاد کشمیر کے بارے میں میری ساری گفتگو پہ شدید اعتراضات کیے، اور بدمزگی تک نوبت آئی، اور مجھے کہنا پڑا کہ آپ لوگوں میں کوئی دینی غیرت اور کوئی دینی حمیت نہیں ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دارالکفر میں رہنا حرام ہے۔ یہ دارالکفر میں رہنے والے 25 کروڑ مسلمان بھی دینی غیرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ کشمیر میں ہندوستانی حکومت کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے وہی ڈسپلن کا تقاضا ہے، ہونا چاہیے، اور پاکستان جو کر رہا ہے وہ صرف دہشت گردی ہے، مجاہدین جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ صرف دہشت گردی ہے اور خون خرابہ ہے اور فساد ہے، جہاں یہ صورتحال ہو۔ یہ ایسا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دے دیے ہیں کہ دارالکفر سے ہجرت کرو۔ یہاں بیٹھے ہوئے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے گناہگار سے گناہگار کوئی مسلمان ہو، پاکستانی ہو، ہمارے یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو عیسائیوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ نام بتائیں۔ کتنے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کا ہندو لڑکوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ نام بتائیں کوئی۔ اور ہندوستان میں یہ روز کا چلن ہے، مسلمان بیٹیوں کے رشتے سکھوں سے ہو رہے ہیں، ہندوؤں سے ہو رہے ہیں، عیسائیوں سے ہو رہے ہیں، اور کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اسلامی فقہ جو مرتب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہدایات دے دیتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ 20-25 کروڑ کی تعداد میں ہے، لیکن دارالکفر تو دارالکفر ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور اسی لیے میں کانگریسی مولویوں کے خلاف ہوں، ان کو اللہ نے یہ بصیرت ہی نہیں دی ہے کہ وہ دارالسلام میں اور دارالکفر میں فرق سمجھ سکیں۔ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک آپ کو یورپ کے وسط میں چاہیے تھا، مار مار کے انہیں آپ کا بھرکس نکال دیا۔ کوسوو میں کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ، اور اس سے پہلے وہ کیا ہے، وہ بوسنیا میں کیا کیا ہے انہوں نے۔ آپ ایک چھوٹا سا اسلامی ملک چاہتے تھے نا وہاں پہ، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ 3 سال تک انہوں نے آپ کے ہزاروں آدمیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ کوسوو میں یہی ہو رہا ہے، چیچنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ دوستو اتنی آسانی سے جو تمہیں ملک مل گیا ہے پاکستان، اللہ کے لیے اس کی قدر کرو۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ بہت مقدس دھرتی ہے۔